بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے پروردگار کے پیارے نام سے جو بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ جماعت ناہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ عزیز طلباء و طالبات، درسی کتاب سے حصہ نظم جاری ہے اور جو نظم ہمارے سامنے ہے وہ علامہ اقبال کی نظم ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آج آپ کو تشریح کے حوالے سے کچھ رہنمائی کی جائے گی، آپ کو بتایا جائے گا، اس لیے ذرا کتاب سے ایک شعر کا انتخاب کر لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح بیان کی جائے گی۔ طلباء و طالبات، یہ نظم ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور اس کا پہلا شعر ہی دیکھ لیتے ہیں۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ عزیز طلباء و طالبات، شعر کا انتخاب کیا گیا۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ شعر لکھنا ہے، اس شعر کے بعد تشریح کی ذیلی سرخی لکھنی ہے، اس کے بعد شاعر کا تعارف۔ شاعر کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، علامہ محمد اقبال کے، جنہوں نے اپنی شاعری میں دراصل اسلام کا پیغام دیا اور بہت عمدہ مثال دے رہے ہیں شاعر، اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی تمام شاعری کسی نہ کسی مقاصد کے تحت لکھی۔ تصوف کے حوالے سے بہت کچھ لکھا، مرد مومن شاہین، اور اس کے علاوہ خودی کے حوالے سے بہت کچھ لکھا۔ اس نظم میں بھی دراصل وہ مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں، اس لیے یہ نظم انہوں نے لکھی۔ مثال بہت خوبصورتی سے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شاخ درخت سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر موسم بہار کے بادل بھی اسے درخت سے نہیں جوڑ سکتے اور اس کو سرسبز و شاداب نہیں کر سکتے۔ یہ مفہوم آپ نے لکھنا ہے تشریح کے اندر۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ مسلمان قوم ایک جسم کی مانند ہے، اور ایک جسم کی مانند اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اور ایک اور شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاش غر۔ اور اس میں بھی وہ مسلمانوں کا اتحاد چاہتے ہیں۔ یہاں پر علامہ محمد اقبال نے مثال دی ہے درخت سے الگ ہونے والی ٹہنی کی شاخ کی، کہ جو درخت سے کٹ چکی ہے، بنیاد سے اس کا رابطہ ختم ہو چکا ہے، تو پھر بے شک جتنی مرضی ہے بارش ہو جائے وہ ہری بھری نہیں ہو سکے گی۔ بالکل اسی طرح مسلمان قوم سے اگر کوئی فرد الگ ہو جاتا ہے، اس سے تعلق برقرار نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اس کی بھی یہی قیمت ہوگی
جیسا کہ اس شاخ کی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو شاعر نے بنیاد کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین کی ہے، اور اس پوری نظم میں اسی بات پر تکرار کی گئی ہے شاعر کی طرف سے کہ مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد قائم رہے، مسلمانوں کا تشخص برقرار رہے۔ تو ایک مشہور کہانی آپ نے سنی ہوگی، اتفاق میں برکت ہے، تو اس حوالے سے بھی اس تشریح میں بات کی جا سکتی ہے۔ یہ حوالہ جات بھی کچھ میں نے بتا دیے، اور قرآن کی آیت کا حوالہ تو ہر شعر میں دیا جا سکتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کو اس نظم کی تشریح کا طریقہ پتہ چل گیا ہوگا۔ اسی رہنمائی کے تحت دیگر تمام اشعار کی آپ تشریح لکھیں، انشاءاللہ بہترین تشریح لکھی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔